بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، دورہ تفسیر القرآن جاری ہے۔ ہم سورہ فاتحہ کی آج آیت نمبر 6 کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس میں انعام والے لوگوں کا ذکر ہے۔ یہ انعام والے لوگ کون ہیں اور اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کے راستے کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے، اور ہم ہدایت کی جو استدعا کرتے ہیں، جو التجا کرتے ہیں، جو ہم ہدایت کے طالب ہیں، اس کے مفہوم پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ اس کا آج سبق نمبر 43 ہے۔ تو سب سے پہلے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ نے سیدھے راستے چلا یا سیدھا راستہ دکھا، یہ مختلف معنی کیے جاتے ہیں۔ مترجمین اس کے مختلف معنی کرتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ سیدھا راستہ دکھا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ سیدھے راستے چلا۔ چلانا یا دکھانا مفہوم کے اعتبار سے ہمارے عمل پر منحصر ہے، اور اس کا اصل میں معنی یہ ہے کہ اے اللہ ہم خود سیدھے راستے پر چلیں گے مگر تیری توفیق محض سے۔ تو اب یہ سیدھا راستہ جو ہے وہ ہے کون سا، تلاش یہ کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے راستے کا اظہار فرما رہا ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کا اگر ہم معنی یہ کریں کہ اے اللہ تو سیدھے راستے پہ چلا یا تو ہمیں دکھا، تو پھر بذمہ بشر یہ تقاضا باقی نہیں رہے گا کہ ہم خود سے چلیں۔ تو لہٰذا اے اللہ بس تو ہمیں چلا دے سیدھے راستے پہ، ورنہ ہم تو فارغ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہدنا میں الف کے نیچے زیر اور ہے کے اوپر جزم اور دال کے نیچے زیر اور آگے جمع کا صیغہ اہدنا، کہ ہمیں ہدایت دے، یعنی ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ہم ہدایت پائیں، ہمیں ہدایت والا سیدھا راستہ دکھا۔ تو اس کا معنی ہم اگر چلایا دکھا کے زمین میں لیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آگے قرآن پاک میں ہمارے اوپر اس سورہ مبارکہ سے اگلی سورہ بقرہ کی ابتدا میں جو ھدی للمتقین کا کہا ہے، وہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں جو ہدایت کا راستہ ہے، جس ہدایت پہ چل کے انعام والے لوگ بنے اور جن پر انعام ہوا، وہ ھدی للمتقین۔ تو ھدی للمتقین مطلقاً خارج ہو جائے گا اگر ہم اس کے معنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ڈال دیں گے۔ لہٰذا اہدنا الصراط المستقیم کا جو عمل ہے یا اس کا ارادہ ہے، جو نیت ہے، تو وہ ہماری پختگی، ہمارا عمل، ہمارا فعل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے کام ہم نے کرنا ہے، سیدھے راستے پہ چلنا ہم نے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمانی ہے، اور ہم نے یہی نیت رکھنی ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے کہ توفیق تو صرف اللہ تعالیٰ ہی عطا فرما سکتا ہے، کیونکہ آگے بے شمار الجھنیں آنے والی ہیں، اور بیچ میں ایسی آیات بھی ہوں گی قرآن پاک میں جو متشابہات میں سے ہوں گی، اور جن کے معنی بعض ایسی آیات ہیں جن کے معنی و مفہوم صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو ہم صرف ان کا ایک اپنے تئیں اپنی بصارت اور سمجھ اور علم کے مطابق جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی اپنی مرضی سے اپنے علم کے زوم میں چلتا ہے تو اس کو گمراہی بھی مل سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں توفیق کی رغبت اس سورہ مبارکہ میں عطا فرمائی ہے، اس کا باہمی مقصد یہ ہے کہ بڑی بڑی پگڑیاں اور بڑے بڑے علم اور بڑی بڑی کتابیں یہ تمہارے اندر فہم و ادراک پیدا نہیں کر سکتی۔ فہم و ادراک یعنی دین کی سمجھ، یعنی صراط مستقیم تو صرف میری ہی توفیق سے تمہیں مل سکتا ہے۔ اس کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہدنا ھدی للمتقین میں فرما دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم میں اہدن اور ھدی للمتقین میں ھدن، یہ ہدایت کا کی ہمیں سمت دکھا دی اور ہدایت کا راستہ بتا دیا ہمیں۔ تو یہی استدعا کا اس کو دعائیہ انداز کا سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے
کہ हमने उस रास्ते पे जो हमारे पास मौजूद है, वो मौजूद तो है, तो फिर अल्लाह कौन सा रास्ता हमें दिखाएगा? आगे वो कुरान पाक तो हमारे पास मौजूद है जिस सीधे रास्ते पे हमने चलना है। तो लिहाजा मैंने मफहूम लिया कि हमने खुद चलना है इस रास्ते पे, मगर तौफीक जो है ना वो अल्लाह तबारक व तआला की होगी, और उससे उसकी हदायत के लिए उसकी तौफीक की तमन्ना करना ही इस आयत का मकसद है। तो आगे सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम में इस बात का इजहार है कि ये उन लोगों का रास्ता है जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है। अब इनाम याफ्ता लोगों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला सूरह निसा में आयत नंबर 69 में आयत नंबर 69 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाया है कि और जो लोग अल्लाह और इसके रसूल की अताअत करेंगे वो इन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है, जो अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन है। ये आयत मुबारक बड़ी अहमियत की हामिल है। इससे हमें ये मालूम होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा पहले अंबिया अलैहिस्सलाम भी करते थे। तो असल में ये दीन वही है, दीन असल कुरान पाक है। पहले लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करते थे और बाद वाले लोग इत्तबा करेंगे, और जो नहीं करते वो भी करेंगे, क्योंकि वमन युती में सीगा जारिया है, जिसका मानी असल में मानी और मफहूम ये बन रहा है कि जो भी इरादा करके तो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करे तो वो कर लेगा, इसलिए अताअत करेंगे। एक ऐसा सीगा जारिया दाखिल किया गया है इस आयत के अंदर और इसके मानी व मफहूम में कि जो जिस वक्त भी नियत कर ले, इरादा कर ले, ईमानदार ईमान में दाखिल हो जाए तो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करेगा। यानी जो भी अताअत करेगा तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हो या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हो या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हो, जो भी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करेगा वो इनाम याफ्ता लोगों में से होगा। और उनमें कौन लोग हैं? अंबिया। अब आप देखें ना, अंबिया अलैहिस्सलाम तो पहले गुजर चुके हैं, तो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत, पहले अंबिया ने तो अल्लाह की अताअत करनी थी, तो अल्लाह ये कयूम है, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अभी दुनिया में जलवा फरोज ही नहीं थे हुए, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी नबूवत तो अता हुई नहीं थी, आपकी बेइज्जत हुई नहीं थी, अभी आपकी विलादत अभी हुई नहीं थी। तो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम आपसे पहले विसाल फरमा चुके थे। तो यहाँ पर अंबिया को फिर अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में कैसे दाखिल किया गया है, यही बात समझने वाली है। ये उन लोगों का रद्द है कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहते हैं कि आप पैदाइशी नबी नहीं थे या आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले नबी नहीं थे। तो ये आयत उन सब लोगों का रद्द कर रही है, उसकी उनकी नज़रियात की तरदीद में आई है आयत। अंबिया अलैहिस्सलाम इनाम वाले लोगों ने जिन वजूहात की बिना पे शामिल हुए, उनमें एक वजह अल्लाह और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी आखिर ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत, फरमाबरदारी और ताबेदारी भी है। इनके अलावा सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन ये भी इनाम याफ्ता लोगों में, मगर वजह यही है, वजह एक ही है कि जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करेंगे। इसी तरह आगे सूरह मरियम की आयत नंबर 58 में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि जिन लोगों पर अल्लाह ने इनाम किया वो औलाद आदम में से अंबिया है, और उन लोगों से जिनको हमने नूह के साथ सवार किया और इब्राहिम और याकूब की नस्ल से, और इनमें से जिनको हमने हिदायत दी और उनको मुंतखब कर लिया। और जब इन पर रहमान की आयतें पढ़ी जाती हैं तो वो सजदा करते हैं और रोते हैं और गिर पड़ते हैं। तो अज़ीज़ान, ये
انبیاء علیہ السلام کی نسل یا کشتی میں سوار جو نور علیہ السلام کی کشتی میں سوار ان کی نسل کا مطلب یہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اور ان سے متعلقہ جو لوگ ایمان لائے. اب یہ بات شیعت کی رد میں بھی جاتی ہے اور اس سے اہل تشیع کا بھی رد ہوتا ہے اس آیت مبارکہ سے, اور یہودیت اور عیسائیت کا بھی رد ہوتا ہے. یہودی اور عیسائی اہل تشیع کی طرح قوم بنی اسرائیل سے ہونے کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کی اولاد مانتے ہیں اپنے آپ کو اکثر لوگ. اب ان میں جو اکثر لوگ انبیاء علیہ السلام کی اولاد مانتے ہیں اپنے آپ کو, تو ان کا اب وہ اس وقت ایمان میں داخل نہیں ہے, تو لہذا وہ کس طرح ایمان والے لوگوں میں ہوں گے. اسی طرح اہل تشیع جو مانتے ہیں کہ اہل بیت سے نسبت ہی کافی ہے ایمان مسلمان ہونے کے لیے, مومن رہنے کے لیے, تو ان کی بھی یہ غلط فہمی دور ہوگی اس آیت مبارکہ میں, اور یہود و نصارہ کی بھی غلط فہمی دور ہوگی. اس آیت کا معنی مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو کشتی میں سوار ہوئے یا یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل, اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان میں داخل ہوئے ہیں, یہ کلمہ پڑھ لیا, جنہوں نے اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیا ہے, تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں. اب انعام یافتہ لوگوں کا راستے کے بارے میں کچھ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. انعام یافتہ نفوس قدسیہ کے راستے پر چلنے کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بالکلیہ اطاعت الہی اور اس کی قضا پر راضی ہونے میں جذب کر لے, اور ایسا ہو جائے کہ اگر اس کو یہ حکم دیا جائے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے تو اس کی اس طرح اطاعت کرے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی, اور اگر خود اس کو ذبح ہونے کا حکم دیا جائے تو وہ اپنے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح ذبح کے لیے تیار کرے اور پیش کرے اور ہر وقت تیار ہو. اور اگر خود اس کو ذبح ہونے کا حکم دیا جائے تو اب آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ذبح کے لیے تیار پائے, اور اگر کسی بڑے منصب پر فائز ہونے کے بعد اس کو کسی سے علم حاصل کرنے کا حکم دیا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح طلب علم کے لیے روانہ ہو جائے اور اپنی بڑائی کو عار نہ بنائے. اور اگر اس کو یہ حکم دیا جائے کہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے, خواہ اس راہ میں اس کو آرے سے چیر دیا جائے تو حضرت یحییٰ اور زکریا علیہ السلام کی طرح بے شک وہ قتل ہو جائے اور اف نہ کریں. تو سخت موذی بیماریوں میں مبتلا کیا جائے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے. اگر قاضی اور حاکم بنے تو عدل اور انصاف کے سامنے جھکنے میں آر محسوس نہ کرے. اگر اس کے بیٹے کا کیا ہوا فیصلہ اس کے کیے ہوئے فیصلے کے مقابل میں صحیح ہو تو اس کو قبول حق کے راستہ میں انانیت کو نہ آنے دے, جیسے حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے کیے ہوئے فیصلے کے مقابلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلہ کو راجی قرار دیا, اور سلطنت اور شاہی سلطنت اور بادشاہ ملے تو حکومت کے روب اور دبدبہ میں اللہ کی یاد, عبادت و ریاضت اور شب بیداری کو نہ بھولے. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی عظیم شان حکومت ملنے کے باوجود اطاعت الہی سے غافل نہ تھے اور رکوع اور سجدے میں راتیں گزارتے تھے. اگر قضاء الہی سے کسی بلا اور مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو شکوہ شکایت نہ کرے بلکہ اپنے قصور نفسی کا اعتراف کرے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل میں مصروف رہے. جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہو کر بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کرتے تھے. اگر نوجوان حسین جمیل اور پیارا بیٹا گم ہو جائے تو حرف شکایت زبان پر نہ لائے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح صبر جمیل کرے. اور اگر کوئی با اختیار اور اقتدار حسینہ جمیل عورت کسی جوان مرد کو گناہ کی دعوت دے تو قید خانہ میں جانے کو منظور کر لے اور گناہ سے دامن بچائے رکھے, اور جب قید خانہ میں جائے تو وہاں بھی دعوت و ارشاد کو نہ بھولے اور وہاں کے قیدیوں کو اللہ کی توحید
اور اس کی اطاعت کی دعوت دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا اسوہ اور نمونہ ہے اور ان کا راستہ ہے۔ یہ سابق انعام یافتہ لوگوں کی سیرتوں کا اجمالی بیان ہے، اور سب سے زیادہ انعام حضرت سید المرسلین و خاتم النبیین و سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا، اور ان کی سیرت تمام انبیاء سابقین کی سیرتوں کی جامع ہے، کامل و اتم اور اکمل ہے، اور یہ سارا قرآن انہی کی سیرت کا بیان ہے، اور اس کی تفسیر آپ کی احادیث اور سنت میں ہے۔ اس لیے قرآن اور سنت ہی دراصل صراط مستقیم ہے۔ اس لیے جو شخص انعام یافتہ نفوس قدسیہ کی صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے تو وہ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے اور ان پر پورا عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔